رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے کے کونے میں جلتی ہلکی پیلی بلب کی روشنی دیواروں پر لمبے لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ میں سفید عروسی لباس میں بیٹھی تھی، ہاتھوں پر مہندی کا رنگ ابھی تک تیز سرخ تھا۔ چوڑیاں کھنک رہی تھیں، مگر کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں ساری رات انتظار کرتی رہی، مگر وہ کمرے میں آیا ہی نہیں۔ یہ وہ رات تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، وہ لمحہ جس کے لیے میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ لیکن حقیقت خواب سے بالکل مختلف نکلی۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ کیا اس شادی پر اس کو اعتراض ہے؟ یا پھر یہ صرف میرا وہم ہے؟ میں نے ساری رات سوچتے سوچتے گزار دی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ۔ صبح ہوئی، میں نے ہمت جمع کی اور ناشتے کی میز پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ رات کو کہاں تھے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر کہا، کام تھا، دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ میرے اندر ایک چبھن سی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات تھی، کم از کم آپ کو آنا تو چاہیے تھا نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ طنز بھری تھی، محبت بھری نہیں۔ دیکھو، یہ شادی تمہاری خواہش تھی، میں نے تمہیں انکار نہیں کیا۔ بس یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ وہی فلمی محبت کروں گا جو تم نے سوچ رکھی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ الفاظ میرے لیے خنجر سے کم نہ تھے۔ میں نے باقی دن کمرے میں بند ہو کر گزارا۔ میرے دماغ میں بار بار یہی الفاظ گونجتے رہے۔ دن گزرتے گئے اور اس کا رویہ سرد ہی رہا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ مجھ سمجھے، مجھ سے بات کرے، میرے قریب آئے، مگر وہ ہمیشہ مصروف رہتا، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی موبائل میں اور کبھی اپنے آفس کے کام میں۔ ایک دن میری ماں نے فون کیا اور پوچھا، بیٹا کیسی ہو؟ خوش ہونا اپنی پسند کی شادی میں؟ میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے جھوٹ بول دیا۔ ہاں امی، سب ٹھیک ہے۔ میں اپنی فیملی کو سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ میرا فیصلہ تھا، میری پسند کی شادی تھی۔ اگر یہ ناکام ہو جاتی تو سب مجھ پر ہنسیں گے۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، کیا میں نے آپ کو کبھی مجبور کیا تھا شادی کے لیے؟ وہ خاموش رہا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو کم از کم بتائے تو، یوں خاموش رہنے سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، تم اچھی لڑکی ہو، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ خاندان کے دباؤ اور تمہاری ضد کی وجہ سے ہاں کہہ دی تھی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ تو پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ اس رات کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ میں نے اپنے لیے جینا شروع کر دیا۔ صبح سویرے اٹھتی، کچن سنبھالتی، گھر صاف کرتی، پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آن لائن کورس جوائن کر لیا۔ میں نے اپنے شوق پر دھیان دینا شروع کیا، پینٹنگ، رائٹنگ اور کچھ فری لانسنگ کے کام بھی شروع کیے۔ آہستہ آہستہ میں خوش رہنا سیکھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ خوشی کا تعلق کسی اور کے رویے سے نہیں بلکہ میرے اپنے فیصلوں سے ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوتا کہ میں اب اس کی منتظر نہیں رہتی، نہ ہی اس کی توجہ کے لیے روٹھتی۔ ایک دن اس نے خود کہا، تم بدل گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، میں نے خود کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اب مجھے اپنی خوشی کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں نرمی دیکھی۔ شاید اس کو احساس ہوا کہ میں واقعی قیمتی ہوں۔ چند ہفتوں بعد وہ خود میرے پاس آیا اور کہا، کیا ہم نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا، کاش یہ بات وہ پہلی رات کہہ دیتا تو سب آسان ہوتا۔ لیکن اب میں مضبوط تھی۔ ہاں، لیکن اس بار یہ رشتہ برابر کا ہوگا۔ میں اپنی خوشی قربان نہیں کروں گی اور نہ ہی خاموش رہوں گی۔ اس نے سر ہلایا، یہی مجھے چاہیے۔ اس دن سے ہمارے درمیان آہستہ آہستہ تعلق بہتر ہونا شروع ہوا۔ میں نے سیکھا کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ عزت اور خودداری سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہانی ان سب لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کی شادی کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ شادی سب کچھ خود بخود ٹھیک کر دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ دونوں طرف سے